أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ورضي الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ابھی ہمارے اس جلسے کی ابتدا میں آپ ہمارے جناب قاری صاحب سے جن آیات کی تلاوت اس میں یہ آیت دی اور میں نے اسی کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے. ظاہر ہے کہ چاہتا یہ ہوں کہ جو گفتگو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے کیمرے ہیں اور میڈیا کے اتنے ذریعے ہیں، کچھ باتیں ان جگہوں تک بھی پہنچ جائیں کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں، کہیں اور سنیں گے، وہ بھی اس بات پر غور کریں. زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسلامی زندگی میں یقین رکھتے ہیں اور اسلامی شریعت اور قواعد اور قوانین کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، بہت سادے لفظوں میں اور بہت ہی سادی باتوں کے ذریعے میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ شریعت اسلامیہ اور اسلامی قواعد اور قوانین اور احکام میں یقین رکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ایک لمحہ فکریہ صرف سامنے رکھنے کی بات ہے، بغیر کسی عصبانیت یا تعصب کے ہم اس نشست کا فائدہ اٹھائیں اور ایک اچھی بات، سچی بات، ایک اچھا میسج یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں ہمارے سامنے کتنے حضرات تشریف فرمائیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے یہ آواز بہت سے جگہوں پر پہنچے گی. دیکھیے قرآن کریم کے سورہ یاسین میں قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر قرآن کریم نے اپنے بارے میں بہت کچھ کہا. یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام، بہت کچھ. یہاں اس آیت میں تفسیری زندگی میں تو بڑا فرق آ جائے گا کہ ہر آیت کے پس منظر میں کیا خطاب ہے اور کیا بات کہی گئی ہے، جس کو ہم لوگ تفسیر کہتے ہیں. اور اس تفسیری زندگی کو بھی اگر ہم نظر انداز کر دیں اور نہ توجہ کریں تو پھر دین نہیں ملے گا، شریعت نہیں ملے گی، اور وہ اسلام ہم کو نہیں ملے گا کہ جس کی بنیاد پر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں. نہیں ملے گا. ہم مسلمان ہیں اور پھر ہمارے ساتھ لفظیں بڑھتی جاتی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے روزہ دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم بڑے پابند شریعت ہیں، اور پھر ہمارے اب مسلک شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، جعفری ہیں. یعنی کتنی باتیں. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ سارے نام کیا قرآن میں ہیں؟ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہ سب تو نہیں ہے.
کیوں آج اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم جس کی بنیاد پر اپنے کو کوئی ایک نام دے رہے ہیں، نمازی، روزے دار، تو جب قرآن آیا اور نازل ہوا تو ایک دم سے نماز کا حکم نہیں ہے، ایک دم سے روزے کا حکم نہیں ہے، حج کا نہیں حکم ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور کی زندگی کے آخری 23 سال میں شریعت آئی، تو 40 سال کیا ہو رہا تھا؟ کیا کوئی شریعت نہیں تھی؟ کوئی دین نہیں تھا؟ 40 سال تک جو زندگی حضور کی تھی وہی بات کے لیے بھی اگزامپل اور نمونہ عمل بن کر سامنے آئے گی۔ اس 40 سال کی زندگی کو بھی سامنے رکھو، وہ بھی شریعت بتا رہی ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، شرافت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ صلوات اللہ۔ ہم اس 40 سال کی زندگی پر بات نہیں کریں گے۔ 23 سال جو بات کے ہیں، ان 23 سال میں 13 سال بہت سامنے کی باتیں، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں قرآن آتا رہا۔ تو توجہ کرنا، قرآن، یہ قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ جس طرح بھی آیا، ہمارے سامنے 13 سال حضور پر مکے میں اور 10 سال مدینے میں آیا۔ یہ 23 سال تک جو قرآن مکے میں آیا اور مدینے میں آیا، اس میں حج والا معاملہ کب آیا؟ حج والی بات، حج والی بات کب آئی؟ حضور کی زندگی کے 21 سال گزر گئے، دین کو پیش کرنے والے، شریعت کو پیش کرنے والے، قرآن کو پیش کرنے والے۔ اب اس کے بعد حج والی بات شروع ہوئی، تو خود آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ حضور نے جو اسلام دنیا کو پیش کیا اور بڑے بڑے لوگ مسلمان بن کر آتے گئے، تو ابھی تو انہیں کوئی حج کا علم ہی نہیں تھا۔ جب تک حضور کے ساتھ جا کر حج نہ کر لیں، انہیں کیا پہچان کہ حج کس طرح ہوتا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں، حلقے لے آئے، حلقے کسے کہتے ہیں، تقصیر کسے کہتے ہیں، منا اور کوئی صفا اور ان کے درمیان کس طرح دوڑا جاتا ہے قربانی کی، یہ ساری باتیں اسی وقت تو معلوم دیں گی جب جا کے حج کر لیا۔ تو اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے حج کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سارے احکام اور شریعت، تو سب کچھ جو قرآن سے مل رہا ہے، یہ کب ملے گا؟ سن 10 سے 11 ہجری کے ختم ہو جانے کے بعد اب قرآن مکمل ہو گیا۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ایک وقت آتا گیا کہ بہت توجہ کرنا، جس بات پہ میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ خالی آپ نہیں بلکہ جہاں تک یہ میری آواز جائے، بڑے انصاف اور جسٹیفیکیشن سے غور کریں لوگ۔ دین اور شریعت ہمارے سامنے حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئی۔ جب مکمل ہو چکا دین اور شریعت کا مسئلہ، کیونکہ حضور کی زندگی کے جب آپ نے 23 سال آخر کے جو ہیں، ان 23 سال میں مکے میں تو حضور نے نہیں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، مکے میں تو نہیں کہا گیا۔ سورہ المائدہ میں یہ آیت ہے، اور یہ کب آئے گی؟ جس میں یہ بحث بھی ہے کہ مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا، اور یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ آیا مدینے میں آئی کہ مکے میں آئی۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہمارا ایک ہی جملہ آپ سے کہنا ہے کہ دین اور شریعت حضور کی زندگی کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ اب آؤ غور کریں، اس تکمیل دین کے بعد، بہت جلدی تمام کروں گا بات کو، مکمل دین نازل ہو جانے کے بعد حضور کی وفات سن 11 ہجری میں ہو گئی۔ ہجرت کے 11ویں سال، 10ویں سال انتہائی علالت ہے اور 10واں سال ختم ہو رہا ہے، 11ویں صدی ہجری جو ہے اس کی ابتدا میں آپ کی وفات ہو گئی۔ 11 ہجری سے سن 60 اور 61 ہجری میں کتنا فرق ہوا؟ 50 سال۔ میرے ساتھ توجہ کرنا،
حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، 59 ہجری 61 ہجری۔ کربلا کے اس واقعے کے بھی 20 سال گزرنے کے بعد، جہاں تک میری آواز جائے، 20 سال گزرنے کے بعد سن 80 ہجری، سن 80 ہجری میں 2 بڑے واقعے پیش آ رہے ہیں۔ کربلا کے واقعات کا سب کیا کیا ہوتا رہا میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ سن 80 ہجری آئی ہے، یعنی حضور کی وفات کو 70 سال گزر گئے۔ 70 سال حضور کی وفات کو گزر گئے اور کربلا کے واقعے کو 20 سال گزر گئے۔ سن 80 ہجری میں نام لے رہا ہوں، ایک اس شخصیت کی ولادت ہوتی ہے کہ جس کی نسبت سے آج اس پروگرام میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام زمان۔ ہمارے امام کی ولادت سن 80 ہجری، اور اسی سن 80 ہجری میں ایک اور شخص کی بھی اس دنیا میں آمد ہوتی ہے، ان کا نام ہے ابو حنیفہ۔ اب غور کیجئے کہ 2 بڑے نام سن 80 ہجری میں ہیں عالم اسلام کے لیے، ایک جس پر ہم اور آپ سب ہیں، اور ایک جس پر آج عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فرقہ ہے حنفی۔ اسلامی فرقوں میں جن 2 فرقوں کا نام آئے گا سن 80 ہجری کی نسبت سے، ایک عجیب بات ہے، تاریخ کا ایک عجب منظر ہے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور آپ تک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیونکہ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ واقعہ کربلا کے، میں اس لیے واقعہ کربلا کو رکھ کے بات کرتا ہوں کہ جلدی یاد ہو جائے بات۔ واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، 32 سال کے بعد امام مالک پیدا ہوتے ہیں، اور تقریباً 90 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوتے ہیں، اور 104 سال واقعہ کربلا سے 104 سال کے بعد امام احمد ابن محمد ابن حنبل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے 5 فرقوں میں سب سے پہلے ان 2 شخصیتوں کا وجود ہے کہ جن کے نام پر فرقے منسوب ہو گئے، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ السلام علیہ اور ابو حنیفہ۔ ابھی غور کرنا کہ جب ابو حنیفہ کا سن 80 ہجری سے کربلا کے واقعے سے 20 سال بعد، اور 32 سال اس کو جوڑ لو، تو جب 12 سال تو یہ فرق ہو گئے، 12 سال کا تو یہی فرق ہو گیا، تو جب 12 سال کا ان کا اور باقی لوگوں کا تو فرق 90 سال کا۔ تو میں دنیا کے ان فرقوں سے جو آج یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ اسی وقت تو مالکی کہلاؤ گے جب امام مالک پیدا ہو کر، جوان ہو کر، بڑے ہو کر اپنی فقہ پیش کریں گے۔ جو حضرات اپنے کو حنبلی کہتے ہیں یا شافعی کہتے ہیں، ان کی بات بھی اسی طرح آئے گی۔ اور سب سے پہلے جو 2 نام ساتھ ساتھ چلیں گے سن 80 ہجری سے، ان میں ایک کا نام ہوگا ابو حنیفہ اور ایک کا نام ہوگا ہمارے چھٹے امام، دونوں ساتھ۔ اب جب دونوں ساتھ چلیں گے تو یہیں پر رک کے میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ تو جذباتیت کی بات بھی ہے، عقیدت کی بات بھی ہے اور عقیدے کی بات بھی ہے۔ یہ بتلاؤ کہ اسلام کے تمام فرقے جتنے بھی ہوں ان میں اس قول کا قائل کون ہے؟ ایک قول، وہ قول عربی کا کیا ہے؟ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ اس قول کا قائل سوائے اس مجمع کے کوئی نہیں ہے کہ ہمارا امام کم سے ہو جب بھی امام ہے، بڑا ہو جب بھی امام ہے، جتنا بڑا۔
یہ میں نے جذباتیت والی بات بھی کہہ لی، عقیدت والی بات بھی کہہ لی کہ اگر اس قول کی آپ بھی قائل ہوں تو ہم پھر اس کی تلاش نہیں کریں گے کہ ابو حنیفہ نے کب سے مسائل پیش کرنا شروع کیے. آپ یہی کہہ لیجیے گا چھوٹے تھے جب بھی وہ بڑے تھے، بڑے تھے جب بھی وہ بڑے تھے، تو آپ تو اس کے قائل نہیں ہیں. ہم اس کے قائل ہیں کہ ہمارا امام ہر سن پر امام کہلاتا ہے، اس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو جب دونوں کو ہم برابر برابر دیکھیں گے تو ایک جگہ تو غلطیوں کا امکان نظر آئے گا، ایک جگہ غلطی کی بات ہی نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں مولا علیہ ہے. یہ میں نے ضمناً کہہ دیا، لیکن میں خوش کرنے کے لیے بات، یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہہ لوں. لیکن آگے کی بات چلیے. اب ہمارے پاس جب یہ چاروں فقہوں والے آ کر نکل گئے، واقعہ کربلا کو پھر بیچ میں رکھتا ہوں. حضور کی وفات سے 50 سال کے بعد بہت توجہ کرنا اور بہت جسٹیفیکیشن اور انصاف کی درخواست کرتا ہوں جہاں میری آواز جائے. آپ کتنے ہی بڑے محقق، مفسر، عالم اسلام کیوں نہ ہو، میں آپ کے سامنے اپنی ایک درخواست پیش کرتا ہوں کہ ذرا اس پر غور کر کے مجھے جواب دیجیے گا. آج جتنے فرقے بھی کہلا رہے ہیں، ان فرقوں میں مجھے ان چاروں فقہوں کے لوگوں سے مجھے صرف ایک ہی سوال، علمی سوال ہے، تحقیقی سوال ہے، کتابی سوال ہے. آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ آپ کو کب ملی؟ امام مالک کی فقہ آپ کو کب ملی؟ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کی فقہ آپ کو کب ملی؟ کب ملی؟ جب امام ابو حنیفہ نے بولنا شروع کیا، جب سے؟ جب امام مالک نے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کیا، جب سے؟ ایسا نہیں ہے. ان سب کے اجتہادات کو شریعت کہا گیا، فقہ کہا گیا، اور ان کے نام پر منسوب ہوتے گئے فرقے. لیکن ان کے مسائل کب ملے آپ کو؟ میں بیچ میں رک کر ایک مثال دیتا ہوں. ہم درگاہ حضرت عباس میں لکھنؤ میں ہیں. میں یہاں کے منتظمین سے اگر پوچھ لوں اس درگاہ کی تاریخ کیا ہے، کوئی صاحب کچھ کہیں گے، کوئی صاحب کچھ کہیں گے، کوئی صاحب کچھ کہیں گے. جو بھی کہیں گے ہم یقین نہیں کریں گے. ہم ایک ہی بات کا یقین کریں گے، کتاب میں دکھائیے، کتاب میں دکھائیے، کتاب میں دکھائیے. کوئی مستند تاریخ میں بتا دیجئے کہ صاحب یہاں پر یہ تاریخ ہے، یہاں پر درخت ہوتا تھا، یہاں پر ایک علم ہوتا تھا معجزے کا، جب انقلاب آیا اور غدر کا زمانہ آیا تو یہ ہوا، وہ ہوا، وہ علم یہاں محفوظ ہے، کس طرح واپس آ گیا. یہ ساری چیزیں کتاب سے بتاؤ، یا کتاب سے بتاؤ یا کسی ایسے سچے کو سامنے لاؤ جس پر سب یقین کر لیں. صلوات ہونا ہے، یہی تو ہے. یا مستند کتاب سے بتاؤ یا کسی سچے کو لاؤ. ہمارے پاس آپ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، انصاف، جسٹیفیکیشن، عدالت ضروری ہے اسلام کے اندر. آئیے تو ہم یہ کہیں گے کتاب سے، مستند کتاب سے یا سچے سے بات معلوم دے گی. تو ان چاروں حضرات کی جو فقہ اور شریعت جس پر نام دیا جائے کہ ہم ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ، میں بار بار نام نہیں لوں گا، میں ان کے ساتھ وابستہ، ہم ان کے ساتھ وابستہ، ہم ان کے ساتھ، ان کے ساتھ. یہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، میں ان سے پوچھوں آپ میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ امام مالک کی فقہ میں انہوں نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے؟ اگر سیپ کا بٹن یہاں لگایا جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مثالاً کہتا ہوں. اگر اس کے اوپر کوئی نقش بنا ہوا، کسی جانور کی تصویر بنی ہو اور میں اس حالت میں نماز پڑھوں تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ آیا وضو پانی سے ہوگا کہ شہد سے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں مثالاً پوچھتا ہوں. یہ ساری باتیں اگر امام مالک یا امام حنبل میں اختلافات ہو گئے تو آپ کو کیسے معلوم ہوئے؟ ان کیمروں کے ذریعے بات کرتا ہوں. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کی فقہ یہ ہے اور ان کی فقہ وہ ہے اور ان کی شریعت وہ ہے، ان کا قانون وہ ہے؟ ایک ہی جواب آئے گا، بعد میں کچھ اچھے لوگوں نے کتابیں لکھی، اس میں انہوں نے ان کے تحقیقی مسائل جمع کیے. وہ کتابیں ایک ایک کر کے ضائع ہوتی چلی گئیں. لیکن جو کتاب باقی رہ گئی، سب سے پہلی کتاب
کہ جس کے اندر ان سب بڑے بڑے لوگوں کے بیان کیے ہوئے مسائل کہ ہمارے نزدیک شریعت میں یہ ہے، ان کا نہیں ہمارے نزدیک شریعت میں وہ ہے، ان کا نہیں ہمارے نزدیک شریعت میں یہ ہے، یہ ان کے بڑے بڑے مسائل جس کتاب میں باقی رہ گئے اور اس کتاب کے ذریعے ہم کو ان کے مسائل کا علم ہوا، وہ کتاب کیا ہے؟ اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ بات تمام کرتا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات تمام کرتا ہوں۔ یہ موضوع اتنا ہے کہ میں بہت لمبی باتیں کروں، چھوڑتا ہوں۔ اتنا کہہ دوں کہ اگر صحیح بخاری سے آپ سب کو اپنی اپنی شریعت ملی ہے، چاہے حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، سب کو انہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ امام بخاری نے لکھا، یہاں امام ابو حنیفہ یہ کہتے تھے، یہاں امام مالک نے یہ کہا، یہاں انہوں نے یہ کہا۔ الگ الگ کتابیں بھی جو کم کم کر کے ایسا ایسا کر کے ضائع ہوتی چلی گئی، اس کتاب میں سب ہے۔ پھر اس کے بعد اور آئی یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یہ صحیح نسائی ہے، اس کے بارے میں نسائی نے لکھی ہے، ترمذی لکھی ہے، ابن ماجہ نے لکھی، ابن داؤد نے لکھی وغیرہ، یہ سب بعد میں آتی گئی۔ لیکن پہلی بات تو آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ مسائل کب لکھے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ وفات رسالت کے 170 سال کے بعد اس قابل یہ ہوئے کہ اس کتاب میں ان کے مسائل لکھے جا سکیں۔ یعنی تقریباً امام ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے 90 سال کے بعد ان کا مسئلہ لکھا جا رہا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، جب شریعت آئی تھی تو یہ لوگ نہیں تھے، اور جب ان کے مسائل آ رہے ہیں تو بہت پیچھے جانا پڑے گا کہ کیا انہوں نے کہا، کیا انہوں نے کہا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ نے جس کا جو مسئلہ لکھا وہ ویسے ہی لکھ دیا جیسا اس نے بیان کیا تھا؟ کوئی بڑا پروف ہم کو مل نہیں پائے گا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جیسا انہوں نے کہا ویسا ہم نے نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر ویسے ہی مسئلہ بیان کر دیا۔ وہ اپنا مسئلہ تو بیان نہیں کر رہے، وہ تو یہ کہیں گے یہاں پر رسول نے یہ فرمایا تھا، یہاں پر ان کے فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا۔ تو میں اس تفصیل میں جا کے آپ کے ذہن کو پریشان نہ کروں، میں اتنا کہہ دوں کہ ساری شریعتیں جو آج مختلف مسلک کے حساب سے سامنے ہیں، یہ رسول کی وفات کے 170 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم اس جشن کے ذریعے یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ اس جشن کا نام ہے جشن یاسین و صادق۔ یاسین لقب ہے ہمارے حضور کا، اور صادق ان کے اس نسل میں اس امام کا جو ہمارے چھٹے امام ہیں۔ اب یہیں سے پہچان لو کہ اس سے پہچان لو کہ آپ کی فقہ کا پہلا پیش کرنے والا نام امام ابو حنیفہ ہے، لیکن وہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 170 ہجری کے بعد کہیں وہ موقع آئے گا کہ لوگ لکھے کل انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو وہاں نہ تو لکھنے والے پر اتنا بھروسہ ہوگا اور نہ اس مدت پر اتنا بھروسہ ہوگا۔ یہاں ہر مسئلہ وہ ہے جو رسول کے بعد ان کے ذریعے سے ہم تک سامنے آتا گیا، جس میں ہر ایک معصوم، ہر ایک فضل والا، ہر ایک علم والا اکیلے نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ کسی کی آغوش میں بیٹھ کر، گود میں بیٹھ کر اس نے یہ بیان کیا، میرے باپ نے یہ کہا، ان کا میرے بابا نے یہ کہا، ان کا میرے بابا نے کہا۔ تو معلوم وہاں کتاب کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہر ایک اس مسئلے کو ویسے بیان کر رہا تھا جیسے رسول کی گود میں بیٹھ کر جان رہا ہو کہ کیا دین ہے، کیا شریعت ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ ہمارا آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اتنا ہی کہنا ہے کہ ہماری شریعت اور ہمارے دین میں جسٹیفیکیشن اس پر آؤ یہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پر بہت سی باتیں وہ کہوں جس میں تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، صحیح بخاری میں یہ آواز جہاں تک جائے، جب میں حج کرنے گیا، کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنی صحیح سے فرصت پا چکا ہوں، اور میں نے اس خطبے کو سننا شروع کیا جو وہاں پر خطیب دے رہا ہے۔ جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ، یہاں بھی آپ کبھی کبھی سن لیں گے، بہت پہلے کی بات ہے۔ جب وہ خطبہ دے رہے ہیں تو جگہ جگہ انہوں نے جب نام لیا حضور کا تو کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں لوگ اتنا اختصار کر دیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں۔
اور یہ مجمع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے. اب یہ بتلاؤ کہ صحیح بخاری پہ عمل کون کر رہا ہے؟ تو بات ہے محمد علیہ وسلم. بس یہیں میں ایک چھوٹی سی دلیل پیش کر کے بات کو ختم کر دوں گا. ذرا جائیے صحیح بخاری میں دیکھیے کہ ایک صحابی باہر نکلے, ادھر سے دوسرے صحابی آ رہے ہیں, نام دونوں کے مجھے معلوم ہے, نام نہیں پیش کرتا. یہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ان کا کیا میں تمہیں وہ بات بتلا دوں کہ جو آج رسول نے بتلائی ہے کہ اگر کسی کو اپنی دعا قبول کرانا ہے تو اس ذریعے سے قبول کرائے. کیا ہے وہ؟ انہوں نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب ذکر کرو ہمارا تو اس طرح سے صلوات بھیجا کرو. اور وہ صلوات کا پورا ایک تفصیلی طریقہ ہے جس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ حضور کو یاد کرو تو ان کی اولاد کو ضرور یاد کرو. وہاں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم. تو وہاں تو یہ تفصیلی صلوات ہے, لیکن کیا ہے؟ ابراہیم وآل ابراہیم. آپ آل ہی کو غائب کر دیتے ہو. انہوں نے کہا اس وقت تک دعا قبول نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح صلوات نہ بھیجی جائے. تو صحیح بخاری کا منشا کیا ہے؟ صلوات میں اگر آل کو ہٹا دو گے تو دعا قبول نہ ہوگی. آپ بغیر ان کو ہٹا کر دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں, بغیر ان کے صلوات بھیجنا چاہتے ہیں. یہ کہاں سے وہ صلوات ہوئی جو صحیح بخاری کے مطابق ہوئی؟ اگر یہ مجمع صلوات بھیجتا ہے آل کو شریک کر کے تو صحیح بخاری کی مطابقت بھی ہو جاتی ہے. آپ اس سے ہٹ کر بھیجتے ہو تو نہ صحیح بخاری پہ عمل ہو رہا ہے, نہ اہل بیت کی عزت و عظمت کے اعتبار سے بات ہو رہی. صلوات محمد علیہ وسلم. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی ہے. کبھی نازمیہ مدرسے کی مجلسوں میں عشرہ محرم میں نے پورا عشرہ پڑھا ہے شیعہ مذہب صحیح بخاری سے, بہت پہلے. تو میں یہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ میں بڑا متعصب ہوں, کتابیں نہیں پڑھتا, ہر کتاب پڑھتا ہوں, تمام کتابیں. اور یہاں پر اس گفتگو کو بہت مختصر کرتے بڑا وقت لے لیا میں نے آپ حضرات کے سامنے. حالانکہ کچھ ایسی تکلیف میں مبتلا تھا کہ میں کہہ چکا تھا ان حضرات سے کہ 5 منٹ کی بات کر کے میں چلا جاؤں گا. تو بہت معذرت کے ساتھ اتنا کہہ لوں کہ جہاں تک میری آواز جائے آپ سمجھو کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم بغیر تعصب کے یہ دیکھیں کہ دین اور شریعت بعد رسول جتنے راستوں سے گزرا اور جن راہوں سے گزرا ان میں کہاں پر رک کر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہاں سے بات اتنی معتبر ہے اور یہاں سے بات اتنی معتبر نہیں ہے. اعتبار کی بات ہے, اعتبار پر غور کر لو کہ کہاں سے ہمارے سامنے. اس میں یہ باتیں کہ ہم ان سے اور کوئی بھی کسی سے منسوب نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, سب مومن ہیں, سب قرآن کے ماننے والے ہیں. لیکن یہ دیکھ لو کہ قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ سارا احسان اس قرآن میں اگر آپ کہتے ہیں لفظ امام سے مراد تو امام ہے, اور اگر اس سے مراد ہم لوگوں کی تفسیر کے مطابق کہ اس سے مراد وہ شخصیت ہے کہ جس کا مراد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. دین اور شریعت میں بغیر تعصب کے آئیے اور یہ دیکھیے اختلاف وہیں پر ختم ہوگا کہ جہاں سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اولا آل رسول کے احترام کرنے والے ہیں, اولاد رسول کی عزت کرنے والے ہیں, اور آل رسول اور اہل بیت اطہار کی ہمارے دل میں محبت ہے اور عزت ہے. اگر محبت اور عزت ہے تو یاد رکھو کہ رسول کے بعد اگر ہم کو شریعت اور دین اور اسلام سچے اور صحیح راستے سے تلاش کرنا ہے تو در اہل بیت تک آنا پڑے گا. وہیں سے ہمیں قرآن بھی ملے گا, وہیں سے شریعت بھی ملے گی, اور وہ سارے نام جن کو آپ جانتے ہو ان سب نے بھی اگر حاصل کیا ہے تو انہی دروازوں سے حاصل کیا. نقل کرنے والوں نے کیا نقل کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بس میں آخر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آپ حضرات تشریف رکھیں گے ابھی بعد اس کے بعد بھی ابھی ماشاءاللہ پروگرام تو بہت جاری رہے گا. ہمیں جناب مولانا تشریف فرمائیں, وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. آپ سب کے لیے دعا ہے خدا عالم جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں اس بارگاہ میں درگاہ میں ان کی دلی شرعی مقاصد انہیں کامیابیاں عطا فرمائے, اور جو مریض ان کے امراض سے انہیں شفا عطا فرمائے. ہم سب کو آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھے. السلام علیکم.